الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ ہمارے کیمرے والے بھائی بھی اس کو سیٹ کر کے تو بیٹھ جائیں تاکہ پچھلے بندوں کا دیدار کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ سپیکر والے بھائی سے میں بڑا خوش ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی سپیکر سیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ جہاں سیٹ ہے اس کو یہیں رہنے دینا ہے، اور یہ کوئی نعت نہیں ہے کو بڑھاؤ کم کرو۔ اب آپ بھی توجہ سے بیان سنیں، کیوں جی سننا چاہیے کہ نہیں ان کو بھی؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ حضرت صاحب میں پہلے آپ کو ایک بات بتلا دوں، میرے نا 3 پروگرام تھے، 2 پروگرام سے ہو کے یہ میرا آخری پروگرام ہے۔ اگر آپ آزاد سکون کے ساتھ سنیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو عشق اور محبت کی باتیں بھی سناؤں گا، کیونکہ اب یہاں سے فارغ ہو کے گھر ہی جانا ہے۔ تو اگر آپ آزاد محبت کا اظہار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج کچھ ایسی باتیں میں کر جاؤں، ہو سکتا ہے کسی کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو۔ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لو جی نسخہ سنو، نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یوں سمجھے اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پروپیگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے، اگر گھر سے نکلا ہے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اچھا ان کو جگہ دے دیں جی، آگے آ جائے ذرا۔ اور یہ جو پھول وغیرہ پھینکنے ڈالنے والے اب رک جائیں یار، چل ان کی جگہ دے دیں تاکہ نا آ جاؤ السلام علیکم، آ جاؤ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جاؤ کہنا۔ اب مزید اگر کسی نے آنا ہے تو یار جہاں جگہ ملے اس کو وہیں بیٹھ جائے۔ جو دور کھڑے ہیں نا یار وہ بھی اگر آ کے بیٹھ جائیں گے تو میں دبئی کے اندر بیان کرنے گیا تو سب ایک نقیب محفل کی بات مجھے بڑی پیاری لگی، کہنے کہ پھول بکھرے ہوئے ہوں یہ کیسے لگتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دو تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ تو یار ہم بھی گلدستہ بن جائیں، ہو سکتا ہے سرکار کی بارگاہ میں منظور ہو جائے یار۔ تو جو دور دور کھڑے ہیں وہ بھی قریب آ کے بیٹھ جائیں یار، ان کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، آ جائیں قریب آ جائیں۔
اگر ناراض نہ ہو تو آ جائیں قریب. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارا راستہ درود پاکی پڑھتے جائیں, واپس آئیں درود و سلامی پڑھتے آئیں, سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ, واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی, نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. صاحب آپ کو آج میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سن, بہت ایمان افروز. اصل میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ نے جو نسخہ بتلایا تھا نا میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاکی پڑھتا جاتا. کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں, ترخان. کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا, زبان سے درود پاکی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا, اتنا مزہ آیا, میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں فوش باتیں یہ سب چھوڑ دیے اور وہ بھی وقت میں نے درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش, شطرنج, اڈی کھڈا, بارہ ٹینی, لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دیں, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے, وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا. ایک حدیث پاک میں اور سناؤں گا, وہ حدیث سنانے سے پہلے ایک مثال دے دوں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے. آپ کے اس محلے میں رہنے والا کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے, کامیاب ہو جائے, آگے جا کے وزیر اعظم بن جائے, پھر وہ اس محلے میں رہنا پسند کرے گا؟ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا, پھر وہ غریب آدمی سے ملاقات بھی پسند. اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب, لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے رتبہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی دے دی, یا دولت بھی بڑی ہے, عہدہ بھی بڑا ہے, لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا چاہیے یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار پھر میرے قریب ہوگا. نہ شرط لگائی تو کیا لگائی, فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو, غریب ہو یا امیر ہو, بادشاہ ہو یا فقیر ہو, فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے, فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آج جو میں بات کرنے لگا ہوں یار نہ بڑے غور سے سننے والی ہے, بڑے غور سے. حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام یہ اللہ کے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں. کیا ہے کلیم اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کیا کرتے تھے, کوہ طور پر تشریف لے جاتے بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. ایک مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک مولا میں تیرے ساتھ گفتگو کرتا ہوں مجھے مزہ بڑا آتا ہے, بڑا ضرور آتا ہے. اگر گفتگو کرنے میں اتنا مزہ ہے تو دیدار کرنے میں پتہ نہیں کتنا مزہ ہوگا. تو خواہش کا اظہار کر دیا رب آرنی انظر الیک, یا اللہ مجھے اپنا اب دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب آتا ہے لن ترانی,
موسیٰ تو مجھے دیکھ، اونچی بولو، تو مجھے دیکھ. حضرت صاحب کی بڑی مزیدار بات بتلاؤں. رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. نہیں سمجھ لگی. یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اگر یہ فرما دیتے بات ختم ہو جاتی. فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے میرے محبوب کی آنکھ چاہیے. عرض کرتا نہیں یا اللہ ضرور دکھا، ضرور دکھا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ہم تھوڑی سی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں. میں اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ لینا. پھر مجھے عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے یا اللہ مجھے منظور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی. پہاڑ جل کے سرما ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار بڑی زبردست بات کہنے لگا ہوں. عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا. فرمایا موسیٰ آ میں تجھے اپنے محبوب کے امتی کی ذرا شان بتلاؤں. محبوب کی نہیں، محبوب کے امتی کی. امتی کی شان اس لیے بتلائی جا رہی ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی کیا شان ہوگی. فرمایا موسیٰ جیسی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی یہ جل کے سرما ہو گیا تو بے ہوش ہو گیا. ایسی 70,000 تجلیاں میں اپنے محبوب کے امتی پر اس وقت ڈالوں گا جب وہ نماز ادا کر رہا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ اس محبوب کا امتی مجھے بھی بنا دے. اس محبوب کا امتی. حضرت جی ذرا بات بڑی توجہ سے سننا یار، بڑے غور سے سننا. دعا کون مانگ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے. اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ یا اللہ محبوب کا امتی بنا دے. یار ہم نے دعا بھی نہ مانگی، رب نے پیدا ہی محبوب کا امتی بنا کے کر دیا. شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی. ارے کس کو ملا یہ مرتبہ، صلی علی نبینا صلی علی محمد. اب اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں یار وہ بڑے توجہ سے سننے والی ہے، بڑے غور سے. آپ کے اسی محلے کے میں مثال دینے لگا ہوں. اسی محلے کے اندر ایک آوارہ گر لڑکا جو تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کے منسٹر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ اب بات آپ نے سچی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا. کیا منسٹر بن کے بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ اڈی کھڈا کھیلے گا؟ آوازیں کسے گا؟ کیوں؟ اب کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں صحیح بات بتلاؤ، اب کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اس کے سر پر منسٹری کا تاج آ گیا ہے. اب وہ تاج کو بدنام نہیں کرے گا. کہ منسٹر کا تاج سر پر ہو اور تھڑے پہ بیٹھے اس کے شایان شان نہیں ہے، یہ تاج کی توہین ہے. تاج سر پر ہو اور گالی گلوچ کرے، یہ اس کی توہین ہے. ایسا ہی ہے نا. اب حضرت صاحب میرا عقیدہ کیا ہے؟ کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، میرے آقا کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. میری اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، سرکار کی غلامی کا تاج سب سے افضل اور اب ہاتھ
ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں. منسٹر کے سر پر تاج آیا تو وہ تھڑے پہ نہیں بیٹھ رہا کہ میرے تاج کو داغ نہ لگ جائے. یار ہمارے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے اور ہم جوا کھیل رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں. تاج سرکار کی غلامی کا ہے اور پکے سگریٹ پی رہا ہے. سرکار کی غلامی کا تاج سر پر ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا, جوا کھیل رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یتیموں کا مال کھا رہا ہے. مدینہ شریف میں مجھے ایک سید زادے ملے, انڈیا کے تھے, بریلی شریف کے. حضرت صاحب انہوں نے ایک بات کہی, خدا کی قسم میرا رون نہیں رکتا تھا یار, اتنا مجھے یار ہچکی بنی. کہنے کہ حافظ صاحب تم مدینہ شریف سے پاکستان جا رہے ہو, میرے آقا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا کہ مدینے سے ہو کر آیا ہے اور چلا اور تیز کر لیا ہے. مدینہ دیکھ کے آیا اور نماز نہیں پڑھ رہا, روزہ نہیں رکھ رہا, سودی کاروبار کر رہا ہے. ارے تجھے تو چاہیے, مدینہ دیکھ کے گیا ہے, پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب تیری تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے. پہلے بد نگاہی کرتا, اب نگاہ نہیں اٹھا رہا. حضرت جی پہلے آپ بے حیائی کرتے تھے, اب آنکھیں کیوں نہیں اٹھا رہے؟ حضرت جی شرم آتی ہے, جن آنکھوں سے مدینہ دیکھ لیا اب بد نگاہی کرو, شرم آتی ہے. اور جن زبان سے درود پاک پڑھا ہے اس زبان سے گالیاں نکالو, شرم آتی ہے. میں بھی آپ سب حضرات کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک عرض کروں گا, خدا را میرے آقا کی غلامی کے تاج کو داغ نہ لگاؤ. اس تاج کو بدنام نہ کرو, ہم نے بڑا بدنام کر لیا. یار یہ وہ تاج ہے جس تاج کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے, اور آج ہم نے اس تاج کو اتنے داغ لگا دیے کہ مسلمان یہ کہنے پر مجبور ہے ان مسلمانوں سے تو فلاں اچھے. بھائی میری بات سنو, اگر آپ کو ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آ رہی, حضرت صاحب ایک موٹر مکینک کو آپ نے دیکھا ہوگا, اس کے کپڑے گندے مندے ہوتے ہیں, پیٹرول لگا ہوا, ڈیزل لگا ہوا, موبلائل لگا ہوا, مٹی لگی ہوئی. جس کی گاڑی خراب ہوتی ہے نیچے گھس کے گاڑی صحیح کر رہا ہے, ایسا ہی ہے نا. اگر جمعے والے دن اس نے سفید لباس پہنا ہو, کسی کی گاڑی خراب ہو جائے, نیچے گھسے گا؟ اب کیوں نہیں گھسے گا؟ ہائے ہائے, اس کے دل میں احساس ہے میرے کپڑے سفید ہیں, نیچے گھسا تو داغ لگ جائے گا. خدا را یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ارے ہماری چادر سفید ہے, سمجھ جاؤ جوا کھیلا اس پر داغ لگ جائے گا, نماز نہ پڑھی داغ لگ جائے گا, بے حیائی کے کام کیے داغ لگ جائے گا, شراب پی, جوا کھیلا, ماں باپ کی نافرمانی کی, اس پر داغ لگ جائے گا. اور یہی داغ والی چادر جب رب کے سامنے پیش کی گئی, سرکار کے سامنے پیش, پھر کیا بنے گا یار؟ میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں, چٹی چادر عملہ والی داغ نہ لائیو جنیا, حشر دیارے پھر ناکی ہائے ربا کی بنیا. قیامت کے روز جب یہ داغوں والی چادر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی, بندہ کہے گا یہ عمل نام ہے, یہ میرے ہے ہی نہیں, یہ تو غلطی سے کسی کے میری طرف آ گئے, میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہی نہیں ہیں. قرآن مجید سورہ یاسین شریف ہو سکتا ہے کئیوں کو یاد ہو, رب تعالیٰ ارشاد فرمائے الیوم نختم علی افواہہم, آج ان کی بولتی بند کر دو,
ان کے منہ پہ مہر لگا دو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ بول لیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور پاؤں گواہی دیں گے یا اللہ واقعی ہمارے ساتھ اس نے یہ عمل کیے تھے. پھر کہاں بچاؤ گے؟ خدا را اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنے افضل اور اعلیٰ نبی کا امتی بنایا اور میں اس نبی کی غلامی کے تاج کا کیا حشر کر رہا ہوں. تھوڑی دیر سوچو تو صحیح یار. حضرت صاحب آپ بتلاؤ تاج سرکار کن تم خیر امت ان کا تاج سر پر ہے اور ہم جوا کھیلیں، کیا یہ تاج کے شایان شان بات ہے؟ وعدہ خلافی کریں، جھوٹ بولیں، شراب پئیں، پکے سگریٹ پئیں، کیا یہ شایان شان ہے تاج کے؟ پھر ایسا کیوں کر رہے ہو یار؟ آؤ اب میں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں وہ دل پہ نقش کرنے والی بات ہے. حضرت صاحب بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ اونچی بولو یا. اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے پکے سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور کہنے آسا نہ لے مت گھبرا، ہم تیرا ساتھ نہیں، ہم تیرے ساتھ مریں گے. کیوں جدوں نے مر جانے پھر نال مر دینے. پھر کہنے لے چلو کدے بو نال کڈو بارن فٹافٹ. میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا. کہاں ہیں تیرے گھر والے جن کو راضی کرنے کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا تھا؟ ارے وہ تجھے آج منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس چلے گئے. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. بھائی جتنے بھی خیر خواہ ہیں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ، اونچی بولو ذرا ذرا، کوئی قبر میں ساتھ. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے جب سارے واپس آ جائیں گے سرکار قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب میری ملت کے نوجوانوں، بوڑھوں، میں ایک سوال آپ سے کروں گا. ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو. آپ کہیں گے جی سرکار خوش کیسی ہوتی ہیں؟ تو بھائی پہلا کام تو یہ کرو جس سے سرکار ناراض ہوتے ہیں وہ کام چھوڑ دو. حضرت صاحب آپ فیصلہ کیجئے گا، آپ کا بیٹا آپ کی بات نہ مانے، آپ اپنے بیٹے سے خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ استاد کی بات شاگرد نہ مانے، استاد بھی شاگرد سے، پیر کی بات مرید نہ مانے، پیر بھی مرید سے، تو نبی کی بات امتی نہ مانے تو نبی بھی. ہائے ہائے ہائے، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اگر قرآن کی آیت پڑھ لوں، حوالہ بھی صحیح ہو، ترجمہ بھی صحیح ہو اور آیت بھی صحیح ہو، پھر قرآن پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے؟ لو حضرت صاحب سورہ حشر ہے 28واں پارہ، پہلا رکوع. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لیا کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا محبوب جس سے منع کرے اس سے باز آ جایا کرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اگر ایسا نہیں کرو گے
ان اللہ شدید العقاب، فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، اگر میرے نبی کی نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ خدا را سرکار کے فرما بردار بنو۔ میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا، ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں، سرکار کا تو ہمیں سرکار کو خوش کرنا چاہیے، ناراض کرنا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ اگر آپ اجازت دو تو میں سرکار کو خوش کرنے والا ایک نسخہ بھی آپ کو بتلا دوں یار، کم از کم مجھے اتنا تو اعتماد دلا دو، اگر میں نسخہ صحیح بتلا دوں تو اس پر عمل کر لو گے؟ آواز کم آئی ہے، لو جی نسخہ سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث غلط تو نہیں پڑھی؟ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث کا مطلب کیا میں نے نکالا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی سچی ہے، آپ اگر رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو اگر میری اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑا سا آواز سے جواب دیجئے گا۔ میں اصل میں آپ کو اس لیے بلواتا ہوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، ابھی بھی سب کی نہیں آواز آ رہی، سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو میرے سرکار دے غلاموں، جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو، یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے۔ چلو حضرت صاحب تسی میری گل دا جواب دینا ہے۔ دیکھو ایک تو یہ ہے نا کہ میں تقریر کروں، میں آپ سے اپنی بات منواؤں، میں اپنی نہیں منواتا، جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا، لیکن جو آپ فیصلہ کریں گے اس پر آپ بھی عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لو حضرت جی تسی جواب دینا، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، وہ پیچھے تک آواز آنی چاہیے، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، ارے بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی حافظ جی سے نہ پوچھو، ارے جس نبی کا میلاد مناتے ہو انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی، اور اونچی، نماز جنت کی۔ لو حضرت صاحب آپ جواب دیجئے گا، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ تسی دسو جی چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ بھئی جب مان جو رہے ہو کہ بغیر چابی کے میں جنت کا تالا اور چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، بعد میں نہیں، تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو یار ذرا۔
کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے بارشوں کی وجہ سے ہمارے علاقے کے ٹرانسفارمر جل گئے. وابڈا والوں نے کہا جی 3 دن تک بتی نہیں آئے گی. یقین جانو لوگ گھر چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلے گئے. میں نے کہا کہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ ارے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے. تو تھوڑا سا آواز سے جواب دے دو, کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اور اونچی آواز سے. اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. چلو حضرت جی تسی دسو, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ میرے آقا کے میلاد پر آنے والوں, آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, اونچی آواز نہ بولو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے, تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے حضرت جی, 3 سے, 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں, میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے استعمال نسخہ؟ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. تو جی نسخہ صرف اتنا ہے, اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. حضرت جی میں نے کیا کہا؟ اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں یار. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی, اپنے منہ میں نہیں جائے گی, پکڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار سچی بات کرنا, ہم سارے نمازی بن جائیں, میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں آئے 2-4 نعتیں سنیے, ہاتھ ہلائے, لنگر کھادا تے مچھاں اتار دیں دے آ گئے. ارے یہاں آئے ہو, اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. میں کیا نسخہ مکمل سنا رہی ہے. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے سے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ اونچی آواز, پہلے نماز. ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جائے تے, میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے؟ کہ شیرانے منہ دھوتے ہوں نے. اور سویرے اٹھ کے منہ دھوتے ہو نا تو وضو کر لو, 2 سنت تو فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کرنا, اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے, اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان میں پھونک ڈال رہا ہے, اوے بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گال مننی چاہیے نا. آپ کیوں مان رہے ہیں؟
چلے جو شیطان کو دشمن سمجھنا وہ تو اونچی آواز سے بولے. اتنی دیر تک ناشتہ, جتنی دیر تک نمازیں, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. حضرت جی اپنے گھر میں نظر تو دوڑاؤ, کتنے کتنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ گیا اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا. میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر یار, پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. اب آخر میں 2 پیغام دینے لگا ہوں. 2 پیغام. پہلا پیغام یہ ہے, ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھروں کو سجاتے ہیں, گلیوں کو سجاتے ہیں, بازاروں کو سجاتے ہیں. سجانا چاہیے, اس سے بڑی اور کوئی خوشی ہے ہی نہیں. نہیں سمجھ لگی بات؟ اس سے بڑی اور کوئی خوشی, جیسے میں نے ابھی بیان میں بتلایا, جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں, رسول دعائیں کرتے, رب نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنایا, اس سے بڑی کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن یار ایک ہاتھ باندھ کے بات کہنے لگا ہوں, سرکار کی آمد کی خوشی میں چائنا کی لڑیاں تو لٹکا رہے ہو اور سرکار کی لڑیاں کٹوا کے گندی نالی میں بہا رہے ہو. چلو یار, میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ہم کل نفس ذائقۃ الموت کہتا ہے, ہر ایک نے موت کا ذائقہ, اونچی بولو یار. جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو سرکار قبر میں تشریف لائیں گے نا, عقیدہ ہے نا سب کا. ان کے سامنے چہرہ غلاموں والا ہونا چاہیے کہ دشمنوں والا؟ تو آج کوئی ایسا میرے آقا کا غلام ہے جو ہاتھ کھڑا کرے اور انشاءاللہ کا نعرہ بھی لگائے کہ آج کے بعد میں سرکار کی سنت کو چہرے پہ سجاؤں گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. اور دوسرا پیغام میرا یہ ہے, آج صرف یہ ایک پکی بات اپنے ذہن میں بٹھا کر چلے جاؤ, میرے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے. اس تاج سے انکار ہم, میرے سر پر سرکار کی غلامی کا تاج ہے اور میں نے اس تاج کو بدنام نہیں ہونے دینا. اس کے شایان شان کام کرنا ہے. جن کاموں سے میرے آقا راضی ہوتے ہیں میں نے وہی کام کرنے ہیں, جن سے سرکار نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دینا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. میں تو یہ کہا کرتا ہوں تم سرکار کے غلام بن جاؤ. ارے لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی, قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی. جس کی چاہ تقدیر بدل کے رکھ دینا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے, ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ارے ید بیضا لیے بیٹھی ہیں اپنی آستینوں میں. یار میرا آپ کا عشق اور محبت دیکھ کے چاہتا میں ایک آپ کو اور بڑا پیارا نسخہ بتلاؤں. حضرت صاحب ایک بندہ کہتا ہے آفت جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی, قسمت ہی الٹ گئی ہے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے, جس کا بھلا کرتا ہوں برائی ہو جاتا ہے, جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلطی ہو جاتا ہے. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے.
میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا دوں؟ اور لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ کہنے کا ضرور بتلاؤ۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وما علیہ الا البلاغ۔